آدمی سے دوسرے آدمی کے پاس مال کے انتقال کا، مال کے ٹرانسفر کا، ٹرانسفر آف ویلتھ کا، فرام ون پرسن ٹو اندر اور فرام پرسنس ٹو اے پرسن، ایک آدمی سے کئی لوگوں تک یا کئی لوگوں سے ایک آدمی تک مال کے ٹرانسفر کا، ویلتھ کے ٹرانسفر کا طریقہ صرف 4 ہے جائز، لیگل شرعی وے. شریعت نے صرف 4 طریقہ جائز بتایا ہے. پہلا طریقہ سمجھنا بہت آسان ہے. کسی نے اپنی خوشی سے، اپنی رضا و رغبت سے کسی کو کچھ گفٹ دیا، عطیہ، ہبہ، گفٹ دیا اپنی خوشی سے، کام نکالنے کے لیے نہیں. کام نکالنے کے لیے تو دیا جاتا ہے، وہ رشوت ہے. اپنی خوشی سے کسی نے کسی کو کچھ گفٹ کیا ہے، دیٹ از دا شرعی وے، فرسٹ ون. دوسرا طریقہ یہ بھی سمجھنا آسان ہے، میراث کی منتقلی، جو وراثت میں ملتا ہے. شریعت کے قاعدے پر جو وراثت میں ملا مال وہ جائز ہے. اس طرح سے کسی کے پاس سے کسی اور کے پاس گیا، یہ جائز ہے. تیسرا طریقہ، آپس کی رضامندی سے کسی نے اپنی کوئی خدمت دی اور اس خدمت کا معاوضہ لیا، اور یہ جو معاوضہ لینا ہے یہ رضامندی سے ہے، باہمی قرارداد سے. کوئی بھی خدمت دے رہا ہے، جیسے نوکری وغیرہ ہوتی ہے نا، وہ اپنی خدمت دے رہا ہے، ہم ٹائم دیں گے، اپنی صلاحیت خرچ کریں گے، اس کا پیسہ لیں گے. ایون مسجد میں امامت کرنے والے لوگ اور اذان دینے والے لوگ یہ بھی پیسہ کس چیز کا لیتے ہیں؟ وہ اپنا وقت دے رہے ہیں، وقت کا معاوضہ لے رہے ہیں. نماز پڑھانے کا معاوضہ نہیں لیتے، اذان دینے کا معاوضہ نہیں ہے، وہ وقت کا معاوضہ ہے، وقت دے رہے ہیں. تو کوئی بھی آدمی کسی بھی طریقے سے اپنی کوئی سروس پرووائڈ کرتا ہے، چاہے وہ جاب کی طرح سے ہو یا پھر کام کریں گے اور اتنا کمیشن لیں گے، باہمی رضامندی ہونی ضروری ہے. جس کا کام کر رہے ہیں اور جو کام کر رہا ہے دونوں میں بات طے ہونی ضروری ہے. یہ ہو گیا تیسرا طریقہ. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپس کی ہی رضامندی سے کوئی خرید و فروخت ہو. خرید و فروخت، کوئی سامان بیچ رہا ہے اور کوئی سامان خرید رہا ہے، اور اس سامان کا دام طے کیا ہے ان لوگوں نے، کم کرایا ہے، بیچنے والے نے اس کم پر رضامندی ظاہر کی ہے، ہاں ٹھیک ہے اوکے اتنے میں دے دیں گے. تو یہ صرف 4 طریقہ ہے. شریعت نے صرف ان 4 طریقوں کو جائز کہا ہے، حق کہا ہے. ان 4 طریقوں سے مال کی منتقلی، ٹرانسفر آف ویلتھ، چاہے وہ کرنسی نوٹ کی شکل میں ہو، چاہے سر و سامان کی شکل میں ہو، چاہے زمین جائیداد کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں، صرف ان 4 طریقوں سے جائز ہے. باقی ہر 5واں طریقہ ناجائز، باطل. اور ان 4 طریقوں کے اندر کوئی یہ نہ سوچے کہ اس میں شراب اور جوا اور رشوت، وہ سب بھی تو بہت سی چیز، زناکاری، بہت ساری چیز تو آپس کی رضامندی سے ہو جاتی، وہ سب چیزیں تو حرام ہیں ہی، وہ سب چیزیں تو ڈکلیئرڈ ہیں، illicit، illegal، ناجائز. لیکن جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے، جس کے بارے میں آدمی کو سمجھنے میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، ان چیزوں میں ان 4 باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے انسان کو، مومن کو جو یا ایھا الذین آمنوا کا اپنے آپ کو ایڈریس ہی سمجھتا ہے. یس وی آر ایڈریسڈ، اللہ از ایڈریسنگ اس. جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک چیز ہر بات کے اندر وہ ناجائز ہے، فضول خرچی. وہ بھی تو ایک طریقے سے مال کھا جانا ہی ہے، باطل طریقے سے مال کھا جانا، مال اڑا دینا. جس وقت بھی ہو، جن حالات میں بھی ہو، ہر حال میں فضول خرچی ناجائز ہے، جو کہ مال سے جڑی ہوئی بات ہے. مال کا ذکر ہو رہا ہے نا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، نہ ہڑپو. تو یہ جو ایک اصولی بات تھی وہ ہم لوگوں نے سن لی. اس کے ساتھ سپورٹیو بات، مال کی بات ہے تو سپورٹیو بات بھی ہونی چاہیے. سپورٹیو بات یہ ہے کہ فضول خرچی بھی ہر حال میں ناجائز ہے، ہر حال میں باطل ہے. کسی بھی موقع پر فضول خرچی جائز اور حق نہیں ہو سکتا.